عورت اپنے شوہر کے سامنے حد درجہ اظہار زینت کر سکتی، جتنی کرنا چاہے کرے، جو کہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتی. یا اپنے باپوں کے لیے، باپوں میں کون کون آتا ہے؟ باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، اوپر تک آبا و اجداد جو بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کے بارے میں فرمایا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے. تو شوہر کس طرح خوش ہوگا جب آپ اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھا لباس کے ساتھ اچھا زیب و زینت، زیور، میک اپ وغیرہ میں ہوں گے. لیکن بہت سی خواتین گھر میں تو کھانا پکاتے پکاتے کپڑوں میں اس قدر کھانے کی اسمیل آ جاتی ہے اور کچن میں پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے، اور پھر جب شوہر گھر آتا ہے تو اسی حال میں استقبال کرتے ہیں. اور پھر جب شوہر کو کھانا وغیرہ دے کے فارغ ہو کے جب اپنی سہیلی یا بازار جانا ہوتا ہے تو نہا دھو کے میک اپ وغیرہ کر کے نکل جاتی ہے، کیونکہ اب شوہر آ گیا گھر میں، وہ بچے سنبھالے گا، ہم ذرا آؤٹنگ پہ جائیں. تو یہ بالکل الٹ ہے اس حکم کے جو ہمیں دیا گیا. فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کوئی حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. یا اپنے شوہروں کے باپ کے لیے، شوہر کا باپ جیسے سسر، شوہر کا نانا، شوہر کا دادا، شوہر کا پرنانا، شوہر کا پردادا، اوپر تک آبا و اجداد. یا اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹوں میں بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، پڑنواسے، نیچے تک سب آ جاتے ہیں. یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، شوہر کے پوتے، شوہر کے نواسے، نیچے تک، یعنی ستیلے بیٹے بھی. اس میں شوہر کے بیٹے اور ان کے آگے بچوں کے بچے بھی سب آ جاتے ہیں. یا اپنے بھائیوں کے لیے، سگے بھائی، ستیلے بھائی، رضائی بھائی، تینوں اس میں شامل ہیں. یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، سگے بھائیوں کی اولاد، ستیلے بھائیوں کی اولاد، رضائی بھائیوں کی اولاد، یعنی بھتیجے، بھتیجوں کے بیٹے، پوتے وغیرہ. یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، سگی بہنوں کی اولاد، ستیلی بہنوں کی اولاد، رضائی بہنوں کی اولاد، یعنی بھانجے، بھانجوں کے بیٹے، پوتے وغیرہ. یا اپنی عورتوں کے لیے، قابل اعتماد اور باکردار عورتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباشر المرأة المرأة، پہلی طاقت پیش ہے، ٹھیک کر لیجئے. لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ لگائے. بعض اوقات لوگ حق کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں ایک دوسرے کو، تو اتنا زیادہ چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے، یہ بھی درست نہیں. اور پھر اس طرح بھی کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرے، یعنی جس طرح وہ فیل کرے اس عورت کو، پھر گھر جا کے اپنے میاں کو اس کی ساری تعریف کر کے بتائے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے. یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، لونڈیاں اور غلام مراد ہیں یہاں، لیکن جو گھریلو ملازمین ہیں یہ لوڈی غلام میں شامل نہیں ہوتے، ان سے احتیاط برتنی چاہیے. گھریلو مرد ملازمین کے ساتھ گفتگو میں محتاط رویہ اختیار کریں، جیسے ڈرائیور ہو، چوکیدار ہو، ان کے ساتھ بہت ہنس ہنس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں. مذکورہ والا تمام رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مقام اور احترام کو پیش رکھیں. جوان بچوں کے سامنے سینہ اور گریبان کھولنے میں احتیاط برتیں، یعنی ان میں سے جو بھائی جوان ہیں یا بیٹے جوان ہیں یا پوتے وغیرہ، تو ان کے سامنے اپنے سینے کو بہت نمایاں نہ کریں، اور اسی طرح اپنے سطر کو چھپا کر رکھیں. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے غلام لائے جو آپ نے ان کو ہبہ کر دیا. انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ پر اس وقت ایسا کپڑا تھا جب وہ اسے اپنے سر پر اوڑھتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا، جب وہ اسے اپنے پاؤں چھپاتی تو سر پر نہ رہتا. یاد رکھیے وہ پاؤں بھی چھپا رہی تھی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ الجھن دیکھی تو فرمایا، بے شک تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے. اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعدہ تھا. یہ فزاری تھے، سخت سیاہ فام. سیدہ فاطمہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہا. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد، یعنی یہ کون سے مرد ہیں جن سے پردے میں نرمی اختیار کی جا سکتی ہے؟ نکاح کی حاجت نہ رکھنے والا. بعض ہوتے ہیں نا بچپن سے خاندانوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ پوری زندگی ایک بچوں کی طرح ہی ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر بڑھاپے کی عمر میں ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو وہ یعنی کہ گھروں میں اگر ہوتے ہیں ان کو گھر کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی انہیں شادی کا کوئی شوق نہیں ہوتا.
عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا، بدھو قسم کا، بے وقوف بدھو جس میں شہوت نہ ہو، بالکل بوڑھا. بعض اوقات ایسے بچے ہوتے ہیں نا، اسپیشل بچے کہ جن کو کوئی مینٹلی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، جنسی خواہشات سے آری، مخنث اور ہجڑے جن میں کوئی شہوت نہ ہو. یہ یاد رکھیے، کیونکہ بعض ہجڑے جو ہیں ان کے اندر سب کچھ ڈیولپڈ ہوتا ہے. لیکن ان افراد کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، پھر بھی محتاط رہیں. غیر اولی الاربا سے مراد وہ بے خبر ہے جس میں شہوت نہ ہو. یہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے. نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہ ہوا ہو، جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہوں، جن کو کوئی سمجھ نہ ہو پیریڈز کیا ہوتے ہیں، اور یعنی ابھی ان کی عورتوں سے متعلق جو خاص باتیں ان کو سمجھ نہ ہو. ابن کثیر کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو، بدصورت اور خوبصورت عورت میں تمیز کر سکتا ہو. یعنی جس دن بچہ یہ کہ نا ماما وہ بہت خوبصورت ہے، تو اسے عورتوں کے پاس نہ آنے دیا جائے. یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے. کسی خاص عمر کی یہاں قید نہیں، بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کرے. لیکن افسوس ہوتا ہے ان خواتین پر جو اچھے بھلے جوان لڑکوں کو گلے لگا لیتی ہیں، یا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگتی ہیں، یا ہاتھ ملانا شروع کر دیتی ہیں. یہ بھی اس حکم کے منافی ہے، چاہے بچپن سے اس بچے کو آپ نے پالا ہی کیوں نہ ہو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلے کہ جو وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اس کو جان لیا جائے. یعنی مردوں کو متوجہ کرنے والی چال نہ چلے، یعنی چلتے ہوئے بھی ایک وقار کا خیال رکھیں. جھنکار والی پازیب نہ پہنے، یعنی پاؤں کا زیور ایسا کہ جو چھن چھن کرے اور بازار میں دوسروں کو متوجہ کرے، وہ نہیں پہنے. باہر گھر میں پہن سکتے. آواز پیدا کرنے والا جوتا استعمال نہ کرے، یعنی جیسے بہت ہائی ہیل پہن کے پھر وہ ٹک 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 سے سب متوجہ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بچیں. تیز خوشبو استعمال نہ کریں. ابن کثیر کہتے ہیں اس ممانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو جائے. اسی ضمن میں عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں. زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ عورت جب راستے میں چلتی اور اس نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوتی جس کی آواز سنائی نہ دیتی، تو وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی جس سے مردوں کو پازیب کی جھنکار سنائی دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا.